آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اتحاد کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک صوفیزم اسکالر ہونے کے ناطے اور صوفیزم سے میرا تعلق بھی ہے، کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر جب کوئی بیٹھے تو ان سے ان کی آئیڈینٹی نہ پوچھی جائے کہ آپ کون ہیں، کس برادری سے ہیں، کس فرقے سے ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھا جائے کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون ضرورت مند ہے اور کس کو ضرورت ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس وقت جو خاص کر کے فرقہ واریت کی جو فضا قائم ہے، بدنما فضا قائم ہے، اس کے حوالے سے میں علماء اسلام سے درخواست کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم سواد اعظم کو ٹکڑوں میں نہ بانٹیں۔ اس وقت جب کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اسے کسی فرقہ سے جوڑ کر نہیں بتایا جا رہا، بلکہ مطلقاً یہ کہہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ یہ کرونا بم سے کبھی ہمیں موسوم کیا جا رہا ہے، کبھی کرونا وائرس کے سارے الزامات ہمارے سر لگائے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے سخت ضرورت ہے کہ ہم ان ساری فرقہ واریت کو چھوڑ کر سواد اعظم کو ٹکڑوں میں نہ بانٹیں، اور ایک پلیٹ فارم پر کلمے کے تحت آ کر ہم لوگ جمع ہو جائیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اگر کوئی ہماری کمیونٹی میں اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے، ہم چاہے جس فرقے سے ہوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انہیں مشورہ دیں، ہم انہیں سمجھائیں۔ اسلام میں مشورے کی گنجائش ہے، اور مشورہ دینا ہمارا طریقہ رہا ہے۔ ہمیں مشورہ دینا چاہیے۔ ہمیں مشیر بنا کر بھیجا گیا ہے ایک دوسرے کا، ہمیں ایک دوسرے کا مصلح بنا کر بھیجا گیا ہے، ہم ایک دوسرے کو اصلاح کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ اصلاح کا نام ہی اسلام ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سخت ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اقوام متحدہ کو توڑے نہیں، اور فرقہ واریت کی ہوا میں، فرقہ واریت کے آندھیوں میں انہیں نہ بکھیریں، بلکہ ہم لوگ یکتائی کے ساتھ اتحاد میں آئے۔ اور اس وقت ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جس طرح سے یہ کرونا وائرس کا یہ خطرہ پھیلا ہوا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ساری مذہبیت کو چھوڑ کر، ساری فرقہ واریت کو چھوڑ کر ہم ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ہم اس مرض کے خلاف بھی کھڑے ہوں اور باطل حکومت کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جو ہمارے لیے دیش کے لیے نقصان دہ ہو، جو ہماری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، ان چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے اندر اور اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور اس کو دفاع کرنے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ مذہبیت کو چھوڑ کر، فرقہ واریت کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر کلمے کے تحت آ کر جمع ہو جائیں۔ اور میں تمامی مذاہب والوں کو عید کی مبارکبادی بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور سب سے یہ پیغام میں پہنچانا چاہوں گا سب تک کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں، یا وہ کسی بھی دھرم سے ہو، ابھی ہمارے لیے سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگ ساری چیزوں کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، کیونکہ ہمارے دشمنان ہمارے آس پاس ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے سخت ضرورت ہے کہ آپ لوگ اور ہم سب لوگ مل کر قدم سے قدم ملائیں، اور ایک پلیٹ فارم پر ہم لوگ آ کر انسانیت کے ناطے کم سے کم جمع ہو جائیں۔